میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے شیطان ابلیس، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک قلم جس قلم پر اللہ کے علم کی بارش ہوئی اور اس قلم نے لوح محفوظ پہ لکھا، اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز خود بنائی جائے وہ اس سے پیار ہوتا ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور پھر کچھ دن وہ آرام کر کے جب جا رہے واپس قوم کی طرف، راستے میں ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے اپنا۔ تو یونس علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی اللہ یہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ اب اللہ کا کہنا تھا تو وہ گئے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے، کچا گھڑا ابھی اس نے پکانا ہے، اس کو کچا بنا کے رکھا ہو، بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی توڑ دوں؟ تو یونس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی توڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس میں نے بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں خود ہی اسے عذاب دیتا، تو اپنی قوم کے لیے عذاب مانگ کے چلا گیا، یہ تو میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور تو اپنی قوم کے لیے عذاب مانگ کے چلا گیا۔ پچھلی کہانی ساتھ جوڑی جائے تو یہ بات سامنے پھر واضح ہوتی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کر دیا تو یونس علیہ السلام نے کہا تم پہ عذاب آئے گا اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا، اور یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ آگے مچھلی نے نگل لیا، اور جب اللہ کا عذاب کے آثار نظر آئے تو یونس علیہ السلام کی ساری قوم سجدے میں گر گئی اور توبہ کر لی۔ توبہ کی تو عذاب اوپر چلا گیا۔ تو جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو یہ راستے میں قصہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہیں عذاب سنا گیا تھا، انہوں نے توبہ کی، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو بنایا۔ ایک اور حدیث، روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں۔ ابھی تو تھوڑا سا پانی بھیجا نا، اگر اللہ سمندر کی لگام کھلی چھوڑ دے تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% پانی کو اللہ اٹھا دے اور اچھال دے اور اس کو بے لگام کر دے تو 29% کو تو غائب ہوتے 1 منٹ لگے گا۔ ہمالیہ پہاڑ بھی ایسے چھپ جائے گا جیسے نہر میں چھوٹا سا پتھر پھینکو اور وہ چھپ جاتا ہے، ایسے چھپ جائے گا۔ تأتی الامواج بامثال الجبال، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں سمندر میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑوں کی طرح، پھر وہ رخ کرتی ہیں انسانوں کی طرف، جب وہ ساحل کے قریب آتی ہیں تو میں انہیں ذلیل کر کے واپس بھیج دیتا ہوں کہ میرے بندوں کی طرف مت بڑھو۔ تو سمندر اللہ سے پوچھتا ہے
یا اللہ اجازت ہے میں چل پڑوں، ہمالیہ پہاڑ کی طرف چل پڑوں؟ پھر سمندر کو آنے میں تو کچھ وقت، کراچی سے سمندر چلے تو اس کو آنے میں 24 گھنٹے تو لگیں گے یہاں. وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، یہ دھرتی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے نافرمانوں کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، اندر لے جاؤں. تو زمین نے تو بس ایسے ہونا ہے اور یوں ہونا ہے، یوں ہوگی اور ایسے ہو جائے گی. تو جب وہ پھٹے گی تو ہم سارے اندر، اور جب وہ ملے گی تو ہم قبروں میں. تو یہ کام تو 1 منٹ کا ہے. پانی کو آنے میں تو وقت لگے گا، زمین کو پھٹنے اور برابر ہونے میں تو کوئی دیر نہیں لگے گی. تو جب دھرتی پہ زنا ہوتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور ناحق قتل کیے جاتے ہیں اور سود کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے جاتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں اور جوئے کے اڈے چلائے جاتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے اور نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے اور اذان کے باوجود مسجد ویران رہتی ہے اور رمضان کے روزے میں روٹیاں پک رہی ہیں، سالن پک رہے ہیں. جب یہ کام ہوتے ہیں تو یہ زمین تھر تھراتی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. کبھی غور نہیں کرتے اونٹ اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کیسے بلند کیا، پہاڑ کیسے گاڑ دیے، زمین کو کیسے بچھا دیا. وَفِي الْأَرْضِ آیات لِلْمُوقِنِينَ، اس زمین میں میری نشانیاں ہیں کھلی ہوئی. تو زمین دھرتی اس لیے نہیں بنی کہ یہاں شراب خانہ بنایا جائے، یہاں جوئے کا اڈا ہو، یہاں زنا کا اڈا ہو، یہاں ظلم و ستم ڈھایا جائے. تو جب زمین پر یہ گناہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے سوال کرتی ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں اور انہیں اندر لے جاؤں. وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے نافرمانوں کو ختم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے اسباب ہیں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب لوگ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں پکڑا. مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ کام پہلے بھی اللہ کرتا رہا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ پر تو میں آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہوں اور کچھ کو فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیتا ہوں، کئیوں کو میں زمین میں دھنسا دیتا ہوں، کئیوں کو پانی میں بہا دیتا ہوں. اور اس میں ظلم نہیں کرتا، لوگوں کا اپنا کیا ہوا ظلم ہوتا ہے. تو پانی آج نہیں بے قابو ہوا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بے قابو ہو چکا ہے. یہ طوفان آج نہیں آئے، کئی دفعہ یہ طوفان. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَّةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانی پر ڈھیل دیتا ہے اور زمین پوچھتی ہے یا اللہ تو اجازت دے، سمندر پوچھتا ہے، زمین پوچھتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اگر اجازت ہو تو ہمیں اڑا دیں، ختم کر دیں. جس کی نافرمانی ہو رہی زیادہ غصہ تو اسے ہونا چاہیے. زمین تو مجھ سے ادنا چیز ہے، میرے تابع، میں اس پہ ہل چلاؤں، پیشاب کروں، زمین کے بس میں تو کچھ نہیں مجھے کچھ کہہ سکے. لیکن جو شہنشاہ نے مجھے نطفے سے انسان بنایا
ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندے تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو کچھ نہیں تھا؟ کہا نہیں، بھول گیا ہوں. ہاں بھول گئے ہو. بھولے ہو تو مسجدیں ویران ہیں، یاد رکھتے تو مسجدیں ویران تو نہ ہوتی، سود پر بڑے بڑے بینک تو نہ ہوتے. یہ ملوں والے کہتے ہیں بینکوں اور سود کے بغیر تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو میرا اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یاد ہے تم کچھ نہ تھے؟ کہ بھول گئے. کہ تو پھر سنو، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تمہیں تمہارے اللہ نے بنایا دو گندے پانیوں کے ملا کر، اور عورت کے پانی کو ملا کر تمہیں وجود بخشا. اور وجود بخشنے کے بعد تم نافرمان ہو جاؤ تو اللہ کو غصہ تو آنا ہے. لیکن میں قربان جاؤں کہ زمین غصے ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم پر ہے. زمین کہتے یا اللہ مجھے تو اجازت دے، اس پر اتنے گناہ ہو گئے کہ مجھے برداشت نہیں، میں پھٹنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں. زنا تو کوئی کوئی کرتا ہے، شراب تو کوئی کوئی پیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو آج 100 میں 100 کرتے ہیں. 100 میں 10 نہیں، 100 میں 50 نہیں، 100 میں 100. کوئی 1 لاکھ اکٹھے کروں تو شاید ان میں ایک ہو جو ماں باپ کی آنکھ دیکھ کے چلتا ہو. ورنہ ماؤں کو، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں خاموش آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی، بھوک نہیں. ایسے تو نوکر کو شرم و حیا والا مالک نہیں کہتا، تو وہ ماں کو کہہ رہی بھوک نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. تو پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں کہ قیامت اب قریب ہے یا دور ہے. تو آپ نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں تو دھرتی کانپتی ہے، آسمان لرزتا ہے. تو سمندر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ تو اجازت دے تو میں چڑھ جاؤں، بہا دوں انہیں. اور زمین پوچھتی یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، نگل جاؤں انہیں. اور فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم انہیں اڑا دیں. تو جس اللہ کا میں نافرمان ہوں، جس نے کہا حی علی الصلاۃ اور 100 میں 10 بھی اٹھ کے نماز پڑھنے نہ گئے، تم اپنے نوکر کو کہو اوے گل سن، وہ آگے ایسے آپ کو بیٹھا دیکھتا رہے، پھر آپ دوبارہ کہیں ادھر آؤ بات سنو، وہ پھر آپ کو ایسے بیٹھا دیکھتا رہے، نہ ہوں کرے نہ ہاں کرے نہ جی کرے. پھر آپ بلائیں او بھائی گل سن، وہ پھر آپ کی بات نہ سنیں. آپ 5ویں دفعہ بلاؤ اے گل سن، اور آپ کی بات نہ سنیں. تو 5 دفعہ کا تو انتظار کوئی نہیں کیا کرتا، ایک سے دوسری دفعہ وہ نہ سنے تو اس کو سارے تارے دکھا دیتے ہیں. روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے بلا رہا ہوں، آ جاؤ. روزانہ دن میں 5 دفعہ، اور ندا 10 دفعہ، چونکہ ہر اذان میں 2 دفعہ ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. 100 میں 90 بندے وہ ہیں جو اٹھ کے نہیں جاتے. یہی بندے اپنے نوکر کو بلائیں جس کو 3000 روپے پہ رکھا ہوا ہے کہ اے گل سن، وہ آگے بیٹھا یوں دیکھتا رہے تو اس کی کھال اتار دیں، اس کا اگلا پچھلا حساب برابر کر دیں، نوکری سے نکال دیں، پچھلی تنخواہ بھی ضبط کر لیں. تو وہ مالک پکارتا حی علی الصلاۃ. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پیار سے نہیں پکارتے گا اے گل سن. اور میرا اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ کتنے پیار سے کہتا ہے حیا. تو 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے حیا کے لفظ پہ غور کیا، بچپن سے جو سنتے چلے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو کبھی دھیان ہی نہیں جاتا تھا کہ ان کا مطلب بھی کدی ویکھیے وے کی بنتا ہے. تو 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے حیا کا مطلب ڈھونڈا، بھائی حیا کا مطلب کیا ہے.
صرف 3 سال پہلے، 50 سال ہو گئے اذان سنتے ہوئے، 3 سال پہلے میں نے کہا حیا کا مطلب، حیا کا مطلب ہے ادھر آپ بینر لگا دو کہ ہم جناب تمہارے کیا نام ہے یہاں والے کا، مل والے کا، فیصل، ہم جناب فیصل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، بسم اللہ، جی آئے، یہ سارے جمع کرو تو اس کا مطلب بنتا ہے حیا، اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ، اور پکارا کیسے ہے؟ اللہ، حیا، بسم اللہ، آؤ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ایک حدیث ملتی ہے تو پھر اس کا مطلب واضح ہوتا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو میرے گھر کی طرف چل کے آتا ہے تو میں آگے خود کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حیا، حیا کے لفظ نے مجھے کپ کپا دیا کہ میں تو اپنے نوکر کو یوں کر کے بلاتا ہوں، ادھر آؤ، گل سن، نام بھی نہیں لیتے حقارت کی وجہ سے، یا الٹا نام پکارتے، اور میں اس شہنشاہ پہ صدقے جاؤں جس کے آگے کائنات جھکی ہوئی ہے، خضعت له السماوات السبع والارضون السبع، جس کے آگے 7 آسمان جھکے ہوئے ہیں اور 7 زمینیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرش فرش اس کے آگے سجدے میں ہے، لوح قلم کرسی اس کے آگے سجدے میں ہے، عنت الوجوہ، کوئی چہرہ اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی آواز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی، کوئی اپنی طاقت سے اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان القوت للہ، ساری طاقت کا مالک، الملک للہ، سارے ملک کا مالک، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، یہ میرے نبی کی دعا ہے، روزانہ صبح آپ یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ مخلوق تیری، حکومت تیری، ملک تیرا، بادشاہی تیری، اور میں بھی تیرا۔ مکان لا یحویہ مکان، مکان میں نہیں ہے، لا یشتمل علیہ زمان، زمانے میں نہیں ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، سنگی ساتھی مشیر سے پاک ہے، وزیر، سیکٹری، نگہبان، حفاظتی پہروں سے پاک ہے، اور نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ میں اپنی کیا کہوں، اللہ کی اپنی سنو۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت، عظیم، لمبی، عظیم کون سی؟ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، جتنے آسمان سے کلام اترے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ اور قرآن کس لیے؟ قرآن میں سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، تو آیت الکرسی سارے علم کی سردار، آیت الکرسی والا کلام سارے کلاموں کا سردار، کہ قرآن سارے کلاموں کا سردار، اور قرآن کے لیے سردار آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے لیے سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے لیے سردار ہے آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ اس میں کرسی کا نام آتا ہے، کرسی کا نام آتا ہے، لیکن آیت اللہ کو بتاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے، 17 دفعہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر الحی، پھر القیوم، پھر لا تاخذہ، یہ ہو اللہ ہے، یہاں ہو اللہ ہے، سنۃ ولا نوم، پھر لہو میں اللہ، ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ، پھر الا باذنہ، پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر ولا یحیطون بشیء من علمہ، پھر الا بما شاء، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ولا یؤودہ، پھر حفظ کے اندر اللہ، اور وہو اللہ، العلی اللہ، العظیم اللہ، 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے ایک آیت میں، اور 2 دفعہ اور الحی کے اندر ضمیر ہے، القیوم کے اندر ضمیر ہے، 19 دفعہ ایک اللہ لا الہ الا ہو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 15 سیکنڈ میں یہ آیت ختم ہو گئی. اس میں 19 دفعہ اللہ کا نام تکرار سے آتا ہے، اور جتنی دفعہ اللہ کا نام بڑھتا ہے اتنی دفعہ کلام کی ہیبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو خود اللہ کیا ہے؟ کہتا میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی میرے ٹکر کا معبود ہے. ہمارے نبی روزانہ اللہ سے بات کیا کرتے ہیں، اللہم انت احق من ذکر، تیرے سوا کوئی نہیں میں جسے یاد کروں. احق من عبد، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کروں. انصر من ابتغی، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں. مدد کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے پکارے جانے کے لیے صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہے کہ وہ کافی ہے. وہ سویا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ مرا نہیں، وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی اولاد نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا بچہ نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ دبتا نہیں، اس نے شکست نہیں کھائی، اسے موت نہیں آئی، اس کے خزانے نہیں کم ہوئے، اسے کہیں آنا نہیں پڑتا، اسے کہیں جانا نہیں پڑتا. میں آیا ہوں سناما اور تم بھی آئے ہو. ہمیں سناما آنے کے لیے آنا پڑا. کوئی پیدل آیا، کوئی سواری پہ آیا، کوئی سائیکل پہ آیا. اور اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، اور عرش اس کی جگہ نہیں ہے. وہ تو عرش سے بالا تر لا مکان لا زمان ہے، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون. میرے نبی کی حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو اللہ نظر نہیں آ سکتا. ولا تخالطہ الظنون، نظر تو یہاں جا کے گم ہو جاتی ہے. اگر ہم خیال میں اللہ کو لانا چاہیں اور خیال کی سواریاں دوڑانا چاہیں تو بھی ہمارا خیال بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنا دور ہے. لیکن جس وقت میں وہ اتنا دور ہے اسی وقت میں وہ اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تو جس کو پکارو وہ تمہارے ساتھ تو ہو، جسے مدد کے لیے بلاؤ وہ تمہارے ساتھ تو ہو. تو وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ما عربی میں اس کو کہتے ہیں ایسے جڑا ہوا ہو. ایک لفظ ہوتا ہے عندکم، ایک ہوتا ہے معاکم. عندکم یہ مولوی شوکت صاحب پر میں کہوں گا عندی، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، معی نہیں، چونکہ بیچ میں فاصلہ ہے، کرسی کا فاصلہ، ادھر ہے میں ادھر ہوں. اور یہ ہے معی، یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے اور میرے پاس، میں کہتا ہوں معی المندیل، یہ میرے ساتھ ہے رومال. یہاں عندی کا لفظ ٹھیک نہیں، یہاں معیہ کا لفظ ہے. تو اللہ کہتا وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ، تمہارے دل میں اترا ہوا، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب. مجھے بلاؤ گے تو مجھے آنا نہیں پڑے گا، مجھے پکارو گے تو مجھے ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارو گے تو ترجمے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے پکارو گے تو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، صرف دل کی دھڑکنوں میں کہہ دو تو میں وہ بھی سن لیتا ہوں. اب میں نے زبان بند کر کے کہا ہے یا اللہ، تو اللہ نے یہ اس پر بھی کہا لبیک، میں حاضر ہوں. وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ ہوں. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر مرضی چلے جاؤ. وَهُوَ مَعَاكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم 3 کٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم 5 کٹھے ہو جاؤ چھٹا اللہ ہے. وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَاهُمْ، تم 4 3 2 1 ہو، 1 10 100 ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے. ادعونی استجب لکم. اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ ہوں. لا لا لا، ہر چیز پہ لا ہے. لا، نور بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر ہٹے تو نور نور نہیں. اندھیرا بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو اندھیرا نہیں. طارق جمیل بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو طارق جمیل نہیں. ہوا بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو ہوا نہیں. پانی بنا اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو پانی نہیں. دھرتی زمین بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نہ ہو تو زمین نہیں.
آسمان آسمان بنا اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہ ہو تو آسمان آسمان نہیں، سورج سورج بنا اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو سورج سورج نہیں، چاند تارے بنے اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چاند چاند نہیں، تارے تارے نہیں، آسمان آسمان نہیں، زمین زمین نہیں، سب صفر ہے، سب لا ہے لا ہے لا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، کاپی اٹھاؤ، صفر 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 لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، ساری کاپی صفر سے بھر دو، کچھ بنا؟ کوئی لکھا؟ کوئی لکھا ہے یہ؟ کیسا نہیں؟ اب ایک کام کرو، پہلے صفر کے ساتھ الف لگا دو، ایک لگا دو، ایک، یہ جو پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا ہے تو اب کیا ہوا؟ اب آپ نے کتنا کچھ لکھا ہے۔ اس ایک کے آنے نے کیا کیا؟ ایک صفر کو 10 کر دیا، دوسرے کو 100 کر دیا، تیسرے کو 1000 کر دیا، چوتھے کو 10,000 کر دیا، پانچویں کو لاکھ کر دیا، چھٹے کو 10 لاکھ کر دیا، ساتویں کو کروڑ کر دیا، آٹھویں کو 10 کروڑ کر دیا، نویں کو ارب کر دیا، اور 10ویں کو 10 ارب کر دیا، 11ویں کو خرب کر دیا، 12ویں کو 10 خرب کر دیا، آگے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک کا کمال ہے جس نے ہر صفر میں رنگ بھر دیے۔ یہ ایک ہٹا دو تو سب صفر ہے، وہ ایک ہو تو سب کچھ ہے۔ اللہ پیچھے ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ سب لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ لا لا الہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ نبی نبی نہیں بنتا اللہ کے امر کے بغیر، ولی ولی نہیں بنتا اللہ کے امر کے بغیر، طاقت طاقت نہیں اللہ کے امر کے بغیر، ایٹم ایٹم نہیں اللہ کے امر کے بغیر، سانپ میں زہر نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، اور ہرن میں مشک نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، میں انسان کا بننا نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، درختوں پہ پھل نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر، اس میں مٹھاس نہیں اللہ کی چاہت کے بغیر، سورج میں گرمی نہیں اللہ کے امر کے بغیر، چاند میں ٹھنڈک نہیں اللہ کے امر کے بغیر۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے تو ہے بھی کوئی ہے؟ ہاں ہے، کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، روح کے بغیر، روح کے بغیر۔ میں زندہ ہوں روح کے ساتھ، میری روح نکال دو میں طارق جمیل نہیں، میں میت ہوں، اور میرا اللہ زندہ روح کے بغیر۔ القیوم، قائم، روٹی پانی کے بغیر۔ ابھی کچھ کھا کے بیان کرنے آیا ہوں، کچھ منہ میں ڈالا ہے اور بیان کے لیے بیٹھا ہوں، منہ میں کچھ نہ ڈالے تو پھر بھی میں میت ہوں، اور میرا اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا اللہ سوتا ہے؟ تھکدا تھا اسی، سمدا بھی اسی۔ بنی اسرائیل بڑی بے وقوف جی قوم ہے، پٹھے سیدھے سوال کی رکھ دیں۔ یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، آنکھوں کے سامنے کہ وہ فرعون اور اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، اور سمندر میں 12 راستے بنے۔ اتنی اللہ کی قدرت دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور سمندر پار کر کے ابھی ان کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے کہ سامنے ایک بستی میں لوگ ایک پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے وجہ ہے خدا سانو ہی لائے دے۔ اگر پھٹے منہ تو اڈا بھائی ایڈے وڈے اللہ نے چھاڑ کے پتھر دے مگر ٹور پہ، تو یہ الٹے سیدھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگی قوم موسیٰ تیرا اللہ سوتا ہے؟ اتنے جو کام کرتا ہے تو آخر تھک کے سوتا تو ہوگا، تیرا اللہ سوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں، ان کم وقتوں کو سمجھا۔ 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جا، 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جا، ساری رات انہیں کھڑے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، مٹی کے پیالے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقتور ہستی تھے، لے کے کھڑے ہو، کب تک کھڑے 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 کھڑے، جو آیا جھٹکا نیند کا اور ہاتھ ہلے، پیالے گرے اور ٹوٹ گئے، آنکھ کھلی تو ٹوٹے پڑے۔ کا موسیٰ تیرا رب سو جائے تو زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔
بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہی کوئی نہیں، اکیلا چلاتا ہے، اکیلا چلاتا ہے، اکیلا چلاتا ہے. اور سر یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک اکیلا سارا نظام بناتا ہے، چلاتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ مشورہ لیتا ہے، نہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک ہے، میں بھی کرے نہ تو تم بھی کر، میں بھی کرا تو تم بھی کر. اللہ اور صرف اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، یہ میرے رب کی ذات میں شرک ہے. اللہ اور صرف اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ ہے. کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے بول سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کامل ہے. کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دے اتنا ہی ملتا ہے. کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی، دیکھو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میرے حیثیت سے کرسی پڑی ہوئی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے جو کرسی، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی نہیں، اب بیٹھا تو کہیں بھی نہیں، نہ بیٹھا نہ کھڑا، وہ اس تصور سے پاک ذات ہے. اس نے کرسی بنائی اپنی ہیبت اور قدرت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کرسی کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو. جس کی کرسی اتنی بڑی وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے ایک فرشتوں کی قسم بنائی ہے، ایک نہیں قسم، یعنی کئی فرشتے ہیں. ان کا نام ہے صدلقن. صدلقن صدلقن. وہ فرشتہ ہمیں چھوٹا جو ہے کتنا کو ہے کہ انگوٹھا آگے کر دے، انگوٹھا تو اس پر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا. یہ اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے تو وہ کیسا ہے؟ وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے جو زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اگر یہ نہ مانتے تو پھر تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑتا منہ کھول کے 7 زمین آسمان نکل جاتا. 7 زمین آسمان جانور. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے گئی اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چرال میں چر رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی جس میں وہ جانور چر رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، جو میں نے بندوں کو علم نہیں دیا اس خزانے میں ہے. وہ اللہ خود اپنی ذات میں اتنا کہتا حیا. ایک چھوٹا سا مینیجر ہوتا ہے، ادھر بات سنو، یہ گھنٹی بجاتے ہیں، ٹن. صاحب اندر بیٹھا ہے، صاحب کو فرصت نہیں کہ وہ بلائے چپڑاسی کو، تو اندر سے گھنٹی بجاتا ہے ٹن. تو بیچارہ باہر بیٹھا، کبھی چائے چھوڑ کے بھاگتا ہے، کبھی سگریٹ چھوڑ کے بھاگتا ہے، یہ صاحب بلایا، صاحب بلایا. تو میرا اللہ بھی ایک ٹن کر دیتا کہ چلو اولودے پٹھے ہو نماز واسطے ہیں. میرا کہتا حیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ ہے حیا. اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، اور بلانے کا انداز اتنا پیارا. اور پھر آدمی اٹھ کے نماز کو نہ جائے، اور پھر اس کے باوجود وہ روٹی بھی کھلائے، پانی بھی پلائے، آنکھوں سے دکھائے، کانوں سے سنائے، ہاتھ سے پکڑائے، پاؤں سے چلوائے، پھر بھی وہ دیتا جائے، تو وہ کتنے رحم و کرم والا ہے، کتنے فضل و احسان والا ہے. وہ حیا حیا علی الصلاۃ ایک دفعہ اللہ کی طرف سے ہے، حیا علی الصلاۃ ایک دفعہ اللہ کے رسول کی طرف سے. دونوں رل کے سدی جاندے ہیں، اور 100 میں 90 کہتے ہیں نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو. اور پھر میرا اللہ رزق بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اور یہ جو آگے ہے نا حی علی الفلاح، یہ حی علی الصلاح میں اتنا پیار تھا کہ کہیں کسی بندے کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ اللہ نو ساڈی لوڑ پائے گی تاں پیار نال سدی جاندا ہے. اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے ہمیں بڑے پیار سے قریب کر رہا ہے. تو اگلے 2 جملوں میں واضح کیا میرے بندو، میں محتاج نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے. حی علی الفلاح، اور تمہیں کامیابی دینے کے لیے سجدے کو بلا رہا ہوں. ہاتھ کی بنی چیز سے پیار ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں، تم چپ رہو،
تم اگر اس کے خالق ہو تو مٹا دو، اور اگر ان کان عبدی، اور اگر اسے میں نے بنایا ہے اور یہ میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تم بیچ میں دخل مت دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو یا اللہ پھر ان کو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھتا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، ان اتانی لیلا قبلتہ، یہ بڑھاپے میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ جوانی میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ دن میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، یہ رات میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن توبہ کرے گا اس کے سارے معاف کر کے اس سے دوستی لگا لوں گا۔ کسی سے انبن ہو جائے نا تو دوستی لگتے لگتے وقت بناتے بناتے مدتیں گزرتی ہیں، اور ٹوٹتے ہوئے ایک پل ہوتا ہے، ایک پل۔ تعلق بنتا مدتوں کے بعد ہے اور ٹوٹتا یوں ہے۔ تعلق تو بڑی بات ہے، ماں سے بدتمیزی کرو نا تو اس سے معافی مانگو تو اس کی طبیعت کو بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا، ماں کو بھی طبیعت بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا، چونکہ اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرو جی بھر کے رج کے، اور پھر توبہ کرو تو وہ کیسے اس کا اظہار کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی کہ بارش کی دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع کو لے کر نکلے اور 70,000 آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز 2 نفل پڑھے، استسقاء، بارش کی دعا۔ جب دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں بارش کر، تو دھوپ اور تیز کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا ایسا نافرمان ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اس مجمع سے نکلے اور اس کی نحوست ختم ہو تو پھر میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا۔ تو اب آپ اس آدمی کے گناہ کا خود ہی اندازہ فرمائیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ کلیم اللہ کی دعا رکی پڑی ہے۔ ایسا تو وہ گناہ گار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا آدمی ہے وہ مجمع سے نکل جاؤ اور سب کو تباہی سے بچا لو۔ تو اب یہ کھڑا کھڑا اس نے پہلے یوں دیکھا بھائی کوئی ہورتا نہیں، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہورتا نہیں، کوئی نہیں نکلا۔ اب یہ کھڑے کھڑے کہتا ہے کتنے سال میں نے بتائے تھے بھائی؟ اب یہ کھڑے کھڑے کہتا ہے لو خرجت ففضحت نفسی، اگر اب میں باہر نکلوں تو میں تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، جس کو نہیں پتا اسے بھی پتا چلے گا اچھا یہ مردود ہے، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اپنی عزت بچانے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں، اللہ کے عشق میں نہیں، جنت کے شوق میں نہیں، دوزخ کے خوف میں نہیں، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے یہ 2 نمبری توبہ کرنے لگا ہے۔ 2 نمبری توبہ، یہ 2 نمبر توبہ، 1 نمبر توبہ نہیں ہے۔ 1 نمبر توبہ ہوتی ہے اللہ سے ڈر کے، اور یہ توبہ کرنے لگا ہے عزت بچانے کے لیے، اپنی بےزتی کے ڈر سے۔ تو کہا بھی اللہ سے، اس نے یہی کہا، یہی 2 نمبری الفاظ کہے، اور میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، واہ واہ واہ، اور تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، آج بھی چھپا لے، مینو بےزتی تو بچا، میری توبہ۔ بےزتی کا بات سوال کیا ہے؟ مجھے بےزتی سے بچا، میری توبہ۔ تو ایک دم ہوا ٹھنڈی ہوئی، بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ بندہ تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ 40 سال یاد ہے نا بھائی؟ نافرمانی کتنے سالوں کی؟ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ یا اللہ کیسے ہو گئی؟ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی تو سگے بھائی صلح نہیں کرتے، سگا بھائی تو شریک ہوتا ہے، باپ بیٹا نہیں صلح کرتے، ماں بیٹی نہیں صلح کرتے اتنی جلدی۔ تو اللہ کہتا ہے اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو اس سے اگلی مزے کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب نافرمان تھا تو میں نے چھپائے رکھا، اب بتاؤں گا تمہیں، اب بتاؤں گا تمہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی چغلی نہ اٹھاؤ، تو میں خود اپنے بندے کی چغلی کھاؤں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کون ہے۔ تو یہ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان کو شہر کے لوگوں نے اس کی نافرمانی سے تنگ آ کر شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے کا شہر ایسا تھا کہ باہر کوئی زندگی کے اسباب نہیں ہوتے تھے، تو اس کے پاس جو تھوڑا بہت تھا زاد راز سرمایہ وہ ختم ہو گیا، اور شہر والوں نے ایکا کیا ہوا تھا بھائی اس کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا، تو اس کے کھانے پینے کے اسباب بھی ٹوٹ گئے۔ اب اس کو گھیرا فاقے سے، بیماری نے، بیماری سے، موت نے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بچتا نہیں ہوں تو وہ اللہ سے کہنے لگا یا اللہ، یا اللہ، کیا عجب اس نے لفظ کہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو عذاب دینے سے زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے گھٹ نہیں جاتا۔ کیا عجب بات کہی اس نے، یا رب تو عذاب دے تو تو کوئی ود نہیں جانا ہے، تو معاف کرے تو تیرا گھٹتا کچھ نہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، میں تیرے سامنے زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے تو کریم اور رحیم ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما دے اور مجھے معاف کر دے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس نے کہا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے اور دفن کا انتظام کرو، اور اپنی قوم سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ کوئی ولی اللہ تھا، کوئی ابدال تھا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار کے جانے والا، اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی بخشش ہو جائے۔ تو لوگ دوڑے جنگل کی طرف، آگے دیکھا تو وہی نوجوان جس کو شہر والوں نے نکال دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، موسیٰ یہ تو وہی بدماش ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، تو یہ اتنا ولی اللہ کہاں سے ہو گیا کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، اس کا تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مرتے وقت اس نے مجھے اس بے بسی سے پکارا۔ اس نے پہلے دائیں دیکھا کوئی مدد تو اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی مددگار سے کوئی نظر نہ آیا، تو پھر اس نے بے بسی سے آسمانوں کو تکا اور مجھے کہا کہ اے کریم رب مہربانی فرما، موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، وہ تو کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگ بیٹھا، اگر اس وقت وہ مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میری عزت کی قسم میں اس کی بے بسی کے طفیل ساری دنیا کو معاف کر دیتا۔ اللہ ہے جو اللہ، یہ میں نے سارے قصے آپ کو پہلی قوموں کے سنائے ہیں، پہلی قوموں کے سنا، اور یہ امت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سنا تھا، یہ بھی پہلی امتوں کا واقعہ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت مالدار نوجوان تھا، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں ہوتی تھی اور عیش و نشاط کی محفل روز لگتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو وہ 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار آج کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ آج کا 10 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو دینے والا کتنا مالدار ہوگا۔ جب اس نے کمرہ بند کیا، اس کی طرف دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ جب مالدار، جب زمیندار اپنی فصلوں کا عشر نہیں، عشر بھی زکوٰۃ ہے، فرض، اور پیسے کی بھی زکوٰۃ ہے اور فصل کی بھی، کپاس پہ زکوٰۃ ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من ہر فصل کی زکوٰۃ ہے۔ لاکھ پہ 2500 پیسے کی زکوٰۃ ہے،
اور 100 پہ 5 من فصل کی زکات ہے. گندم ہو، چاول ہو، گنا ہو، کتنا گنا یہاں ہوتا ہے، بیٹھے شوگر مل میں. تو جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی. اس نے کہا میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، تو میرے لیے بہن کی طرح ہے اور میں بڑا گندا انسان، میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا. وہ لڑکی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلا ہونا لکی ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک مر گیا، جو ہارٹ اٹیک کا سمجھو، کفل مر گیا جوان. اب جس حال میں یہ مرا ہے، کل اس کو کندھا دینے کوئی نہیں آنا تھا. جس حال میں اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے کفن دفن میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہونا تھا. تو میں اس کے صدقے اور قربان جاؤں جو اپنے بندوں پہ ایسا رحیم و کریم ہے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے.